إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم سے کہا جائے، تم سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو تم کہو اس کی نشانیوں سے، اس کی نشانیوں کے ذریعے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، اور اس کی مخلوقات میں سے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور ان میں جو کچھ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے. یہاں پر شیخ محترم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے پوچھا، پچھلے درس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ رب کس کو کہتے ہیں، یہی چل رہا ہے یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے، ٹھیک. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَّبُّكَ، فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، تو تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے. الذي ربانی وربى جميع العالمین بنعمه، میرا رب اللہ ہے جس نے میری تربیت کی اور تمام عالمین کی تربیت کی اپنی نعمتوں سے. وهو معبودی، وہ میرا معبود ہے. لیس لی معبود سوا، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. والدلیل قوله تعالی: الحمد للہ رب العالمین، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اور اللہ کے سوا تمام چیزیں عالم ہیں. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور اس پورے عالم میں سے میں بھی ایک فرد ہوں. یہاں کیا سیکھنا ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رب کے معنی مالک اور متصرف کے، جو مالک ہے اور مخلوقات میں تصرف کرتا ہے. آج اس سے ہم آگے بڑھیں گے. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَّبُّكَ، جب تجھ سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے، تو تو کہہ میرا رب اللہ ہے جس نے میری تربیت کی اور سارے عالمین کی تربیت کی اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اور وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
عالمین کے معنی کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے رب کے معنی دیکھے، آج ہم دیکھیں گے عالمین کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بندوں پر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعالمین جمع عالم، عالمین جمع ہے عالم کی، وهو كل موجود سوى اللہ عز وجل، عالم یا عالمین وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے سوا سب کچھ عالم ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ عالمون، عالمون۔ اس کا جواب فرعون کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ ہم اللہ کے رب العالمین کے رسول ہیں، میں اور ہارون، تو فرعون نے کہا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے سوال پوچھا کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو دعوی ربوبیت فرعون کا بھی تھا، وہ بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور کیسا رب؟ ربکم الاعلی، سب سے اونچا سب سے بڑا رب میں تمہارا ہوں، فرعون کہتا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو فرعون نے پوچھا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس کے سوال کا جو انداز ہے، مر رب العالمین نہیں پوچھا، اس نے کیا پوچھا؟ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ جیسے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تو وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم کو یقین کرنا ہے تو، ان کنتم موقنین، ماننا ہے تو ہے، نہیں ماننا ہے تو جو آدمی جو چاہے مانے۔ تو اس کے سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عالمین کی جو تعریف بیان کی وہ کیا ہے؟ سارے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالمین میں آتا ہے، اور ان کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہے سے مراد یہ کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب اللہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کو رزق اللہ دیتا ہے، اور ان تمام کائنات کی مخلوقات کا نظام اللہ چلاتا ہے، ان کا سارا معاملہ اللہ کی طرف سے حل ہوتا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو مانو، اگر تم یقین کرنا چاہو تو اللہ ہے، اور یقین نہیں کرنا چاہے آدمی تو پھر اپنے بھی وجود کا انکار کر دے۔ تو کوئی یقین ہی نہ کرنا چاہے تو اس کو کون منوا سکتا ہے؟ یہ سورۃ الشعراء کی آیات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جیسے شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے عالمین کی پرورش کی ہے، چونٹی سے لے کے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی اور تمام مخلوقات، ان کی پرورش اللہ نے کیسے کی؟ ہر ایک کو وہ نعمت عطا کی جو اس کے لیے ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو دیا وہ ان کی ضرورت کی چیز دی ہے، جس میں ان کے لیے رغبت ہے اور جس میں ان کی حاجت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ انسان کو پیدا کر دیا اور کچرا دے دیا اس کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد گھٹیا چیزیں نہیں بلکہ اعلیٰ اور بہترین چیزیں دی ہیں۔ سبزی ترکاری آپ دیکھیے، پھلوں کو آپ دیکھو، اس کے لیے سانس لینے کے لیے پاک صاف ہوا اللہ نے پیدا کی، اس کے پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پاک پانی برسایا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے سبزی ترکاری، پھل پھول، اناج اور نہ جانے کتنی چیزیں پیدا کی، اس کے لیے گوشت اور سمندر کی مچھلیوں کو غذا بنایا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعمت ہے۔ اس کو سردی گرمی کے جوڑے عطا فرمائے، رہائش کے لیے گھر بنانا سکھایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اس کے لیے ہواؤں کو چلایا،
اس کے لیے موسموں کی تبدیلی کا نظام بنایا، اس کے لیے اس کو ظاہر اور باطن کی نعمتیں عطا کی، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت اس کو دی، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں اس کو دیے، اور اپنے کام کاج چلانے کے لیے اس کو ہاتھ دیے، دھڑکنے والا دل دیا، اس کے پھیپھڑے دیے سانس لینے کے لیے، اور اس کو کھانا ہضم کرنے کے لیے آنتیں عطا فرمائیں، پیشاب پاخانے کا اس کا نظام بنایا۔ نہ صرف انسان بلکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ تو یہ سارا نظام کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ دوسرے جانوروں میں بھی اللہ رب العالمین کا اس طرح کا نظام ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل میں آیت نمبر 53 میں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہر نعمت اللہ دیتا ہے، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو یا باطنی، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ جسے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان ظالم ہے، اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی بجائے بتوں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے دینے سے ملا، ان کے وسیلے سے ملا۔ تو یہ ظالم ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا انتصاب اللہ کی طرف نہیں کرتا، اور وہ ظالم ہے کہ ان نعمتوں کو لے کر خیر کی بجائے شر میں اس کا استعمال کرتا ہے، اللہ کی طاعت میں استعمال کرنے کی بجائے معصیت میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کفار ہے، ناشکرا ہے، ناشکرا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا انکار تک کرتا ہے، اور اقرار بھی اگر کرتا ہے تو اللہ کے لیے خالص شکر نہیں رکھتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ شکر کو تقسیم کر دیتا ہے، اپنے معبودوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہے کہ ان کے وسیلے سے ملا، ان کے دینے سے ملا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو شیخ محترم یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کہ الذی ربانی، جس نے میری تربیت کی، وربا جمیع العالمین بنعمہ، اور سارے عالمین کی تربیت کی اپنی نعمتوں سے۔ اللہ نے جو بھی تربیت کی ہے وہ کس چیز سے کی ہے؟ نعمتوں سے۔ اپنے اطراف جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے وہ ساری نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی جو ہمارے وجود کی بقا کے لیے اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے، ہمارے وجود کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، باقی رہنے اور پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہے، وہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نعمت ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وہ میرا معبود ہے۔ دیکھیے اس کو ترقی ہے، یہ رب سے معبود کی طرف جا رہے ہیں۔ اقرار کس چیز کا ہے؟ وہ میرا رب ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری تربیت کی، تو اللہ میرا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اور سارے عالمین کا تو ہے، میرا بھی رب وہ ہے۔ لیکن رب کی بات بتا کے اب اگلی بات کیا بتا رہے ہیں؟ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، کہ وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اقرار اور اللہ کے سوا کے لیے انکار، دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے، اثبات اور نفی دونوں ہونا چاہیے۔ میرا رب اللہ، میرا معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہی انداز ملے گا کہ اللہ کی ربوبیت سے اللہ کی الوہیت کی طرف بندوں کو لے جانا۔ قرآن کریم میں بار 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 اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب ہے منوا کر، اللہ کی نعمتیں منوا کر، پھر اس کے بعد بتایا جب اللہ تمہارا رب ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ ہی کو اپنا معبود بناؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
سورہ یونس آیت نمبر 31-32. کیا فرمایا؟ قل، اے نبی آپ کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تم کو کون رزق فراہم کرتا ہے؟ آسمان و زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ سوچئے، اللہ نے ایک بندہ ہے، مخلوق، حقیقی سی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو، چرند و پرند ہو، سمندر کی مچھلیاں ہوں، ان کا رزق کہاں سے دیا اللہ نے؟ ان کے رزق کے لیے آسمان اور زمین دونوں کو کام پہ لگا دیا. آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے اناج ہوتا ہے، تو ان دونوں کو جمع کر کے اللہ رزق دیتا ہے، اور یہ بندہ اس رزق کو کھاتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہارے سمع اور بینائی کا مالک ہے؟ قوت سماعت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، ان دونوں کا مالک کون ہے؟ یہ بہت ضروری انسان کے لیے ہے. یہ دو صلاحیتیں انسان کے لیے زندگی میں بہت ضروری کہ وہ سنے اور دیکھے. یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کریم میں عموماً سمع کو بصر سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی دعوت یہاں سے آتی ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں. آیتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ آیات ہیں، آگے آئے گا اس کا بھی تذکرہ، اسی لیے پہلے اس کا اشارہ میں دینا ضروری سمجھتا ہوں. آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ آیتیں، آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نشانی. نشانی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کسی چیز کی حقانیت یا وجود کی دلیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں آیتیں. ایک وہ آیتیں ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا وجود، ہمارے اطراف کی کائنات، یہ اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حکمت کی نشانیاں. دوسری آیتیں وہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ حق جو کائنات میں چھپا ہوا ہے اس کو الفاظ کی شکل میں قرآن میں بتایا گیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ وہ بات قرآن میں ہم کو ملتی ہے. تو آیتیں دونوں طرح کی ہیں، لیکن ان میں زیادہ ترجیح کس کی ہے اور واقعی دلیل کیا ہے؟ جو کان سے سنی جائے. نبیوں کی دعوت وہ حجت قائم کرتی ہے، اور اسی لیے اس کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم رکھا جاتا ہے کہ جو حق تم کان سے سنو گے اور جو آنکھ سے تم کائنات میں دیکھ رہے ہو، یہ اصل ہے نبیوں کی دعوت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو ام یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ. موٹی مثال انڈا اور مرغی جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. مرغی سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انڈا. زندہ رہتا ہو؟ نہیں. لیکن اس میں کچھ دنوں کے بعد کیا آتی ہے؟ حیات. تو اس انڈے سے باہر نکلتا کیا؟ چوزا. تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. اللہ تعالیٰ حیات دے. جیسے انسان ہے، اس کی پیدائش نطفے سے ہوتی ہے، اس میں زندگی ہے نہیں ہے. تو انسان سے منی خارج ہوئی، اس میں حیات نہیں ہے، لیکن پھر اس منی سے انسان ماں کے رحم میں بچہ، ایک سے دوسرے مرحلے میں وہ منی بڑھتے بڑھتے علقہ مضغہ ہوتے ہوتے کیا ہے؟ اس سے بچہ بنتا ہے. اس میں حیات اور اس میں زندگی آتی ہے، اور پھر وہ بچہ بن کے باہر نکلتا ہے. زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. ایسی کئی صورتیں ہیں. مومن سے کافر اور کافر سے مومن. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے. تو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، کون ہے جو سارے کائنات کے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، کون ہے جو پوری کائنات کو اس کی تنظیم و تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مشرکین کہیں گے اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ اے نبی ان سے کہیے تم ڈرتے کیوں نہیں پھر؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تمہارے رزق کا انتظام اس نے کیا ہے، تمہارے وجود کا مالک وہ ہے، اور اس وجود میں انسان کے لیے معرفت حق کے جو ذرائع ہیں، کان اور آنکھ، ان دونوں ذرائع کا مالک وہ ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ وہ نکالتا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے۔ جب تم سب یہ مانتے ہو تو پھر ڈرتے کیوں نہیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقی رب تمہارا وہی اللہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ سیدھا سیدھے آتے ہو برابر، ہاں یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ نے احسان کیا، سیدھے آتے 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 پھر اچانک ڈائیورٹ ہو جاتے، ہاں بابا کے دربار سے ملتا ہے، فلاں کے نام کی کندوری ہے، فلاں بت کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے آگے قربانی کرنا چاہیے، تو سارا مانتے 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 آتے ہو، پھر اچانک کیسے پھر جاتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم کو پھیر دیا جاتا ہے؟ وہ کیا طاقت ہے جو تم کو اچانک ڈائیورٹ کر دیتی ہے سب کچھ ماننے کے باوجود ہے؟ تو اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ نے بتلایا یہ ساری نعمتیں کرنے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ حقیقی رب ہے۔ جیسے اور ایک مقام پر سورہ الانعام میں آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا، آپ یہاں پر دیکھیے ترتیب کیا ہے، رب سے الہ کی طرف۔ قرآن کریم کا آپ عام طور سے انداز دیکھیں گے، اللہ کو رب منوانا اور رب منوانے کے بعد معبود منوانا۔ دعوت میں بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ آپ توحید کی دعوت دیں، بعض اوقات انسان نہیں مانتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسان کی فطرت میں پیوست ہے، کیونکہ کائنات اس کے سامنے ہے، اور کائنات کے سارے عظیم الشان کارخانے کو چلانا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انسان مانتا ہے کہ سارے لوگ کائنات میں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کو معبود کا مقام ملا ہوا ہے، ان سے اوپر کوئی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو جب اللہ کو مان لے رب کے طور پر تو پھر معبود منوانا آسان ہو جاتا ہے کہ جب سب اس نے دیا تو جھکو اس کے آگے، اسی کو اپنا معبود بناؤ، اسی کو مانو اور اسی کا شکر کرو۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ساری چیزوں کا، ہر چیز کا خالق وہی ہے، فاعبدو، تو تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ آپ دیکھیے کیا ترتیب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، تو کیا منوایا؟ اللہ رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، پھر واپس ربوبیت کا ایک جز، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے بعد پھر واپس سے کیا ہے؟ فاعبدو، تو اسی کی عبادت کرو۔ ربوبیت الوہیت، ربوبیت الوہیت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز اسی کے سپرد ہوتی ہے فیصلے کے لیے ہر اعتبار سے۔ تو یہ بھی آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ربوبیت کے اقرار کو بنیاد بنا کر الوہیت کا اقرار کروایا ہے۔ میری بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب منوا کر معبود تسلیم کرانے کی بات کی ہے، ربوبیت کے اقرار کو بنیاد بنا کر الوہیت کا مطالبہ کیا ہے، الوہیت کے اقرار کا مطالبہ کیا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ جیسے کہا کہ وہ میرا رب ہے،
تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. یہ کیا ہے؟ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں توحید الربوبیت هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کیا ماننا؟ خلق، ملک اور تدبیر میں منفرد ماننا. خالق صرف اللہ، مالک صرف اللہ، سارا نظام چلانے والا صرف اللہ. جب یہ اقرار انسان کرتا ہے کہ نہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ نظام کا چلانے والا ہے، تو اس نے اللہ ہی کو رب بنایا، کسی اور کو نہیں. اگر اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو خالق مانا کہ بیوی کو اولاد نہیں ہوئی، بہت ڈاکٹر کے پاس ٹرائی کیا، بابا کے در پر گیا، انہوں نے پیارا سا ننھا منا بچہ دے دیا، تو ماں کے پیٹ میں اولاد ڈالنے والا کس کو مانا؟ بزرگ کو مانا، اللہ کی ربوبیت میں شریک کیا. کیونکہ خالق کون ہے؟ پیٹ میں یخلقکم من بطون امہات. اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری ماں کے پیٹوں میں کون بناتا ہے؟ اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. تو اس نے خلق میں اللہ کے ساتھ شریک کیا. یا کوئی یہ مانتا ہے کہ سارے خزانے کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے جو چاہے دے دے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم رکھے. اس نے ملک میں اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے نہیں، وہ مالک ہے سب کا. کل بھی تھا، آج بھی ہے. اپنا ملک کسی کو دے نہیں دیا تم سنبھالو، نہیں، وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی رہے گا. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مالک یوم الدین. بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. علماء فرماتے اللہ نے کیوں بتایا؟ اللہ تو ہر اعتبار سے مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک کیوں بتایا؟ کہا دنیا میں وقتی طور پر کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. بھائی دنیا میں کس کا؟ یہ میرا ہے. گھر کس کا؟ میرا. گاڑی کس کی؟ میری. کون مالک ہے اس کا؟ میں ہوں. تو وقتی طور پر ایک آدمی مالک ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے قیامت کے دن کا ذکر کیا. اس دن سارے مالک ختم. لمن الملک اليوم. کس کی بادشاہت ہے آج؟ للہ الواحد القہار. اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر والا، زبردست غلبے والا ہے. اس دن سارے ختم. کپڑوں کے بھی مالک نہیں ہوں گے، وہاں برہنہ کھڑے ہوں گے. حفاتن عراتن غرلا. حفاتن عراتن، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، واپس سے ویسے جیسے پیدا ہوئے تھے. جیسے پیدا ہوئے تھے اللہ اپنی قدرت بتائے گا. ختنہ کیا ہوا تھا، واپس سے تجھ کو جیسا پیدا ہوا تھا اللہ نے ویسا کیا. نہیں مانتا تھا دنیا میں، واپس سے کیسے ہوگا؟ اب جیسا تھا ویسا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین واپس سے بندوں کو اپنی اصل حالت پہ لوٹائے گا. وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. زمین کو حکم دے گا ایک ایک ذرہ واپس دے دے گی زمین. قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ. ہم جانتے ہیں زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے. کھاتی ہے کھاتی ہے کھاتی ہے، قطرہ قطرہ، ذرا ذرا ذرا، زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے ہم کو معلوم ہے. اور صرف معلوم نہیں، ہمارے پاس مکتوب ہے. وعندنا کتاب حفیظ. ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل ہے. معلوم بھی ہے، مکتوب بھی ہے، علم میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے. ایک دم پکی بات ہے ہمارے پاس. ایک ایک ذرہ انسان کی جسم سے کم ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے. تو ایک ہی قبر میں اگر 10 لوگوں کو ڈال دیا جائے، کون سا ذرہ کس کا ہے؟ پبلک کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو معلوم ہے اس کا کون سا ذرہ ہے اور اس کا کون سا ذرہ ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس میں سے کیا کم ہوا ہے. جو کا تو اللہ تعالیٰ واپس سے اس کو پیدا کر دے گا. تو اللہ کی خلق میں، تخلیق میں شریک.
ملک میں شریک، تدبیر کائنات کا نظام. اچھے دن آ رہے ہیں بابا کے رحم و کرم سے. دکان نہیں چل رہی تھی، جب سے بابا کی اودی لا کے باندھے یا بابا کا فوٹو لگائیں یا درگاہ کا کڑا پہنے، حالات بدل گئے. اس نے کیا کیا؟ کائنات کے نظام میں بزرگ کو شریک کر دیا. تو یہ ربوبیت میں شرک ہے. ربوبیت میں کیا ہے؟ شرک ہے کہ بابا کا کرم ہے، حالات اچھے چل رہے ہیں. یہ اللہ کے رب ہونے میں اس نے اس کو بابا کو شریک کر دیا. تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان خلق، ملک اور تدبیر اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں. کائنات میں اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. کہا اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اور اللہ کو برابر کرتا ہے؟ مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ دونوں کو برابر کر دیتا ہے؟ اللہ چاہے آپ چاہے دونوں کی چاہت برابر. آپ نے فرمایا ولیکن قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کی مشیت کے برابر رسول کی مشیت نہیں ہے. رسول کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. رسول کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کے چاہنے کے تابع رسول کا چاہنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ابو طالب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ ہدایت ملے. لیکن ابو طالب نے اسلام قبول کیا؟ نہیں. کلمہ قبول کیا؟ نہیں. کیوں؟ نہ لقب ابو طالب ہے، طلب نہیں. اور اللہ کا قاعدہ ہے طلب نہیں تو ہم ہدایت نہیں دیں گے. چاہے تو دے بھی سکتا ہے، اس کا فضل ہے. اگر بلا طلب دے دے اس کا احسان و کرم. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ طلب نہیں، ہدایت نہیں. ابو طالب کی طلب نہیں تھی. نبی کے پیش کرنے کے باوجود، اتنا گزارش کے باوجود، اتنے جتانے کے باوجود، وعدے کے باوجود کہ میں سفارش کروں گا کلمہ پڑھ لو چچا، کہا نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر اسی پر مرتا ہوں. اسی پہ موت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آیت کیا نازل کی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی، آپ جسے چاہو، جس سے آپ کو محبت ہے، اسے آپ ہدایت دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آدمی سوچے گا اللہ جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا، پھر وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اس کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے. وہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے. جو ہدایت کے لائق ہے اس کو ضرور ہدایت دے گا. لیکن آپ کی چاہت نہیں، اللہ کی چاہت. تو اللہ رب العالمین یہاں بتایا کائنات میں صرف ایک مشیت چلتی ہے جو سب پر غالب ہے. کس کی مشیت ہے؟ وہ اللہ کی. بندوں کی مشیت کس کے تابع ہے؟ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وہ مستقل نہیں ہے. ایسی نہیں کہ اللہ کی مشیت پر غالب ہے، اللہ کو چاہ رہے، یہ کو چاہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ان کی مشیت غالب ہے. نہیں. جیسے کوئی آدمی سوچے یہ سب کیا ہو رہا، اللہ کچھ چاہتا اور بندے کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی خروج نہیں کر سکتا. اللہ کسی چیز کو ہونے دیتا ہے تو ہی وہ ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے کہ نہ ہو تو نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. جو گناہ گار گناہ کرتا ہے اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو. تو کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یہ جو ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے. آؤٹ آف کنٹرول معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے کبھی نہیں. ہر چیز کنٹرول میں ہے. ہر چیز کنٹرول میں ہے. کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خروج کر کے فساد نہیں کر سکتی ہے. اس لیے فرعون کو آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ڈبو دیا اس کو. تو اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے، کائنات میں دخل اللہ کا ہوتا ہے. فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے ہیں، چاہتے اللہ کی نافذ ہوتی ہے. لہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید الربوبیت هو توحید اللہ بافعالہ سبحانہ. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے
افعال میں اللہ کی توحید کا اہتمام، کیونکہ خلق اور رزق دینا، نظام چلانا، مالک ہونا، سب کس کے افعال ہیں؟ اللہ کے افعال ہیں۔ فعل کی جمع فعل، فعل کام۔ اللہ کے کاموں میں اللہ کو منفرد، یکتا، تنہا، اکیلا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ کہتے وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ لِأُمُورِ خَلْقِهِ۔ اور توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ ایک انسان اس بات پر ایمان لائے، اس میں اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ توحید ربوبیت میں کیا ہے؟ اقرار اور ایمان ہے۔ کہتے وَهُوَ الْإِيمَانُ، کیونکہ افعال کدھر آتے ہیں؟ توحید الوہیت میں بندے کے کام چالو ہو جاتے ہیں، کیا کرنا، قربانی کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یہ کرنا، وہ سارے افعال وہاں آتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ایمان۔ کس بات پر ایمان؟ کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ لِأُمُورِ خَلْقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، اور مخلوق کے سارے معاملات کا مدبر، تدبیر کرنے والا ہے۔ المتصرف فی شؤونہم فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے سارے ان کی زندگی کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے۔ تصرف کرنا کیا ہے؟ جو چاہے تبدیلی کرے، خوشی کے حالات سے غم، راحت کے حالات سے تکلیف، تکلیف سے راحت، ہدایت سے گمراہی، گمراہی سے ہدایت۔ جو بھی بندہ ہے اس کی ساری زندگی کے سارے معاملات میں تبدیلی اللہ کے فیصلوں سے آتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ لا شریک لہ فی ذلک، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ شیخ بن باز نے اس بارے میں بات کہی ہے۔ تو توحید ربوبیت، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں، اس کو ماننے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اس کو ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ کے رب ہونے میں توحید۔ ربوبیت کی کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ کون گنائے گا کیا ہے؟ رب ماننے کے اعتبار سے 4 چیزیں ہیں جو بھی ہم نے پڑھی، اگر آپ نے دھیان دیا۔ کیا ہے وہ؟ کون بتائے گا؟ وہی جو آپ بولے۔ ہاں، خالق، مالک، مدبر۔ ایک اور چیز آئی تھی، رازق۔ 4 چیزیں، خالق، مالک، رازق اور مدبر۔ یہ 4 چیزیں ماننا، اور ان میں اللہ کو یکتا ماننا اور تنہا اور منفرد ماننا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت۔ شیخ محترم اس سلسلے میں کہتے ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تجھ سے کہا جائے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، ٹھیک ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیسا پہچانا تو نے اللہ کو؟ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اپنے رب کو پہچانتا کیسے ہے تو؟ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے۔ اللہ کو کیسے پہچانتے ہم؟ اس کی آیات اور مخلوقات کے ذریعے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند۔ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کی مخلوقات میں سے ہیں السماوات السبع والارضون السبع ومن فیہن وما بینہما۔ 4 باتیں ہیں، 7 آسمان، 7 زمینیں، ان میں جو ہے، ان کے بیچ میں، درمیان میں جو ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور ان آسمان و زمین کے بیچ میں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہیں
رات، دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس، تم سورج کو سجدہ مت کرو. ولا للقمر، اور نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا. کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، صرف چاند سورج نہیں، سب کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اسی کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر صرف اللہ کی عبادت کرو، مخلوقات کی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں خلق کی عبادت کی بجائے خالق کی عبادت کی دعوت ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی پوچھے، ہم موٹے الفاظ میں کیا کہیں گے؟ اسلام کیا ہے؟ ہم کہیں گے اسلام میں یہ دعوت اسلام کی ہے خلق کی عبادت کی بجائے کس کی عبادت ہے؟ خالق کی. پھر خلق کیا ہے؟ خالق کی نشانی. خلق کیا ہے؟ خلق کس کو بولتے ہیں؟ کریشن. آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ سب جتنی پنکھے، گھر، مٹی، پہاڑ، پیڑ پودے، پانی، آسمان، سورج، بارش، بادل، سب کیا ہے؟ خلق ہے، مخلوق. تو اسلام مخلوق کی عبادت کی بجائے خالق کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. پھر مخلوق کا کیا کام ہے؟ ہر مخلوق خالق کی نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ خالق کے وجود کی، اس کی توحید کی، اس کی عظمت کی، اس کے علم کی، اس کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حکمت کی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے. ہر چیز اشارہ کر رہی ہے اللہ کی طرف. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ، ہر چیز میں نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس کا پیدا. خلق خود دلیل ہے خالق کی. خلق خود دلیل ہے کس کی؟ خالق کی. بعض لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، خالق ہی نہیں، کوئی رب ہی نہیں کائنات کا. پھر کیسا بنائیے؟ اپنے آپ. کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. کچھ لوگ مجھے، آپ ایتھیسٹ ہیں؟ ہاں. مطلب دنیا کو کیسا مانتے آپ؟ کوئی بنانے والا ہے؟ نہیں. اچھا، ان لوگوں سے پوچھے یہ جو کتاب ہے، ان کے ہاتھ میں کتاب دی، اب بولے کتاب دیکھو ذرا. دیکھے انہوں نے، اس میں پھل پھول اور یہ وہ تصویریں اور ایک دم چیپٹرز اور ان کی باتیں، اس میں ہاں جدول اور بہت ساری معلومات کی چیزیں تھیں. ان سے پوچھے ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مان سکتے ہو کہ اچانک کاغذ جمع ہوئے، برابر ایک سائز میں کٹ ہو گئے اور وہ بائنڈ بھی ہو گئے، سلائی بھی آئی، کور بھی آیا، اندر پرنٹنگ بھی ہو گئی، اس میں تصویریں اور اس میں معلومات ABCD برابر سب جو ہے ایک ساتھ آ گئے اور کتاب بن گئی. مانیں گے؟ نہیں مانتے ہم لوگ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ماننے والے کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف. ایسا ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ کوئی آدمی کا دعویٰ کرتا ہے یہ کتاب اپنے آپ بن گئی، اچانک کاغذات ادھر ادھر سے جمع ہوئے اور وہ کاغذات ایک سائز میں ہو گئے، سفید ایک دم پیارے پیارے، اور اس کے اوپر تصویریں آئی، اس پہ لکھا ہوا ہو گیا، بائنڈنگ بھی اپنے آپ ہو گئی، کور بھی آ گیا، ایک دم کلر والی کتاب ہو گئی، ایک دم سب اپنے آپ ہو گیا. مانیں گے اس کو؟ نہیں. ایسا ہو سکتا نہیں. یہ کتاب معمولی نہیں بن سکتا. ان سے پوچھیے یہ جو تمہارا جینیٹک کوڈ ہے، اس کے اندر ساری معلومات تمہاری ہے. رنگ تمہارا کیسا رہے گا، آنکھوں کا رنگ کیسا رہے گا، بالوں کا رنگ کیسا رہے گا، ہائٹ کتنی رہے گی، صحت کیسی رہے گی، ہڈیوں کا کیا معاملہ، اور گوشت کا اور گردے تلی پھیپڑے سب اس کا کیا معاملہ رہے گا. اس میں انسان کے اندر جو ہے DNA کے اندر سب لکھا ہوتا ہے. کئی بلین انسٹرکشنز اس میں ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ لکھا گیا. اتنی موٹی سی کتاب ہے، 100 پیج کی کتاب ہے. یہ اپنے آپ لکھا گیا، تم نہیں مانتے. اور تمہارا جو DNA ہے اس کے اندر 2 یا 3 بلین انسٹرکشنز ہیں. 1 ملین 10 لاکھ کا، اور بلین اتنے ہزار سینکڑوں لاکھوں کا. اتنی انسٹرکشنز ہیں جو تمہارے وجود کے بارے میں معلومات تمہاری DNA میں، وہ اپنے آپ لکھے گیا. DNA نے خود لکھا بیٹھ کے. کس نے لکھا ہو؟
کوئی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ اپنے آپ لکھی گئی کتاب، کوئی مانتا نہیں مانتا. ٹائپ رائٹر اپنے آپ چلنے لگا اور کتاب اپنے آپ لکھی گئی. پھر وہ کتاب کے کاغذ اڑتے اڑتے گئے، بائنڈنگ ہوئے، دھاگا ادھر سے آیا ایک دم، سوئی ادھر سے آئی اور پھر اس طرح سے گیا اور پٹھا آیا، اس کے بعد بائنڈنگ ہوئی، کتاب شیلف پہ جا کے اور وہ شیلف بھی اپنے آپ بن گیا. مانتا کوئی آدمی ایسا؟ نہیں مانے گا. انسان، جانور، چرند و پرند، ان کے اندر جو ڈی این اے ہے اس کے اندر پوری معلومات انسان کے بارے میں، اس کے پورے وجود کے بارے میں، ہمارا رنگ، یہ وہ سب صحت سب اس کے اندر رہتا ہے، ڈی این اے کے اندر رہتا ہے. اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے. وہ کون لکھتا؟ وہ کون لکھتا ہے؟ وہ کہاں سے آئی معلومات؟ کس نے لکھا اس کو؟ بدن تو خود اس کے تابع، اس کی وجہ سے بدن ایسا ہے. وہ کس نے لکھا؟ عقل تو بعد میں آئی. اس دماغ کو کیسا ہونا چاہیے وہ ڈی این اے میں ہے. وہ کس نے لکھا؟ وہ اللہ نے لکھا. اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا بنایا. وہ ساری معلومات، وہ ساری اللہ کی طرف سے اس میں آئی ہے. تو انسان، اسی لیے حدیث میں صحابی پوچھتے ہیں، یعنی کئی صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی کو کہا آپ نے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھا ہے اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو صحابی نے پوچھا یہ جو میرے اندر صفات ہیں یہ میری ہیں کہ اللہ نے میرے اندر ڈالی ہے؟ کہا اللہ نے تمہارے اندر ڈالی ہے. اللہ نے تمہاری جبلت میں اس کو پیدا کیا. اسی لیے کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی کسی اور مزاج والا ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بھولا بھالا پیارا سا ہے. اس طرح سے الگ الگ لوگ ہیں. ان کی اوصاف کہاں سے آئے؟ کس نے بنایا ایسا؟ اللہ نے بنایا. کیوں؟ اللہ نے چاہ بنایا. تیری چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے، جس نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا اور اس کو رہنمائی دے دی. اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا دودھ پینا سکھانا نہیں پڑتا. اعطى كل شيء خلقه، اس کو معلوم ہے ہونٹ سے ہی دودھ پیتے، منہ سے ہی دودھ پیتے. کیسے معلوم؟ سوچیے، وہ برابر اپنی غذا منہ سے. کس نے اس کو بتایا کہ چونچ سے غذا کھائی جاتی ہے؟ جانور کو کس نے بتایا کہ اس کو منہ سے غذا کھائی جاتی ہے؟ بچے کو کس نے بتایا کہ منہ سے دودھ پیا جاتا ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ پرندے کو کس نے بتایا پروں سے اڑتے ہیں؟ کس نے سکھایا اس کو اڑنا؟ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ وہ تو سیکھنا نہیں پڑتا اس کو، اس کی جبلت میں اللہ نے ڈالا ہے. وہ انسٹرکشنز کہاں سے آئی؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ ہدایت وہ نہیں جو رسولوں کے ذریعے آتی ہے. یہ ہدایت کون سی ہے؟ مخلوقات کی جبلت میں جو اللہ ڈالتا ہے. وہ رب ہے، اس نے سب کچھ کیا ہے. تو جو لوگ مانتے نہیں اللہ کو، جہالت کی بدترین قسم ہے، بدترین قسم ہے. کہا کہ فَإِنْ قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، جب تجھ سے کہا جائے کہ تو اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہے تو تم کہو، کیا کہو؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے، اس کی مخلوقات کے ذریعے سے. رات دن سورج چاند اس کی نشانیاں، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان میں جو چیزیں ہیں اور ان کے درمیان جو چیزیں فضا میں ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج چاند، اور تم ان کو سجدہ مت کرو، نہ سورج کو نہ چاند کو، بلکہ کس کو سجدہ کرو؟ اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہو. آئیے ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا. بہت ساری آیتیں جن میں اللہ کی آیتوں کے بارے میں ہے. سورہ فصلت میں آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، آسمان میں بھی نشانیاں ہیں، زمین میں بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے. اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، رسول حق ہے. یہ جو دعوت رسول کے ذریعے دی جا رہی ہے یہ دعوت حق ہے. ان کو نشانیاں دکھائیں گے کہاں؟ آسمانوں میں اور خود ان کے اپنے وجود میں.
یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پر گواہ ہے. جب وہ کچھ بول دے تو صحیح ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی گواہی سے بڑھ کے کسی کی گواہی نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا اتنا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اتنی معلومات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کی بات مان لو؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی نشانیاں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں اور تمہارے اپنے وجود میں ہیں، زمین میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں، اور وہ تمہارے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن کا انداز بڑا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہاں سے شروع کیا؟ زمین میں نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو انکار پر اڑے ہوں، اڑیل قسم کے لوگ ہوں، ڈھٹائی کرتے ہوں، کتنا بھی بتا دو ماننا ہی نہیں ہم کو یقین ہی نہیں کرنا، ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں یا انکار میں پڑے رہتے ہیں. ان کو تو ساری نشانیاں دکھا دی جائے نہیں مانیں گے. لیکن جو اپنے دل میں یقین کے لیے آمادگی رکھتے، علم کے لیے اپنے دل کا دروازہ جنہوں نے کھلا رکھا ہے، جو یقین کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ زمین میں نشانیاں ہیں. اور خود تمہارے اندر ادھر ادھر زمین میں پہاڑ اور ٹیلے اور چرند و پرند اور ساری دریا نالے، ارے خود تمہارے اندر دلیل ہے. اگر تم کہیں نہیں جا سکتے سفر کر کے، اپنے اندر غور کر. ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ، ہونٹ کی جگہ ہونٹ، دانت اور زبان، حلق اور دل، پھیپڑے، گردے، تلی، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ہڈیوں کے جوڑ، اس کے اوپر گوشت اور پٹھے، رگیں اور نالیاں اندر پوری، اور اس کے بعد اوپر چمڑی، سارا نظام. یہ خود تمہارے اندر بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے. یہ خود نشانی کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے. آپ دیکھیے اندر ہڈیاں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پٹھے، اور اس کے ساتھ اندر سے خون بہنے کے لیے نالیاں ہیں. اور کبھی یعنی آپ دیکھیے خون کتنا، ہر وقت ہمارے بدن میں خون گردش کرتا ہے، پورے جسم میں جاتا، واپس پورے جسم کا خون دوسری نالیوں سے دل میں، پھیپڑوں میں جاتا ہے، اور وہ واپس سے صاف ہوتا ہے. ہم ناک سے آکسیجن لیتے، آکسیجن جاتی ہے، اور وہ خون کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو بھاگ دوڑ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، لا کے پھینکتا ہو، پھر وہ سانس کے ذریعے سے پھیپڑوں سے واپس آتی ہے، اور پھیپڑوں میں واپس سے آکسیجن جاتی ہے، پھر خون بھاگتے آتا، آکسیجن لیتا، اور پھر واپس بھاگتا. پورے بدن کی حرکات کے لیے ضروری ہے. پھر انسان کے بدن میں ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، اگر جوڑ نہیں ہوتا تو حرکت کر سکتا ہے انسان؟ لکڑی کے ٹکڑے کی طرف پڑا رہتا ہے. یہ جوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ چلتا ہے، مڑتا ہے، اور برابر جہاں جوڑ ہونا چاہیے وہیں پہ جوڑ ہے. گھٹنے کے جوڑ کہاں ہیں؟ گھٹنا کدھر مڑتا؟ پیچھے. گھٹنا کے پاؤں ایسے پیچھے مڑتے، ہاتھ کدھر مڑتے؟ آگے. کیوں؟ اس لیے کہ پاؤں کو چلنے کی ضرورت ہے تو اس کو پیچھے مڑنا چاہیے، آگے نہیں. چلے گا کیسے بھائی؟ پاؤں کیسے مڑتے ہیں انسان؟ سوچیے کہ آدمی کے پاؤں پیچھے مڑتے کیونکہ اس کو چلنا ہے، آگے جانا ہے. کہ پیچھے جاتا ہو؟ آگے جانا ہے، اس کو چلنے دوڑنے کے لیے ویسا ہی ہونا چاہیے. لیکن کھانا، چیزیں اٹھانا، کام کرنا، اس کے لیے ہاتھوں کا مڑنا کیسے جی؟ ایسے مڑ رہے پیچھے نہیں، ایسے مڑتے. ایسے ہی کیوں؟ چوپایوں کا کیوں نہیں؟ چوپایا کیسا ہے؟ بکری کا پاؤں دیکھو، چاروں کے چاروں پیچھے، چاروں کے چاروں کہاں مڑتے؟ ایسا اس کے سامنے والے آگے، پیچھے والے پیچھے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منہ سے کھاتی، ہاتھ سے نہیں. لیکن بندر، آپ دیکھیے اللہ نے کیسا بنایا ان کو. اور پرندے، ان کو ہاتھ نہیں، ان کے بازو اڑنے کے لیے، لیکن ان کے پھر چونچ اللہ نے ان کو دی ہے. چونچ اللہ نے دی کیونکہ ان کی غذا ویسی ہے. مرغی آپ دیکھیے، آپ مخلوقات کو آپ دیکھیے، ہر مخلوق بالکل اللہ نے بہترین طور پر بنائی ہے.
تو وہ فی انفسکم تمہارے اندر نشانیاں ہیں. افلا تبصرون آنکھ دیکھنے کی ضرورت ہے, چلتے وقت آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. آنکھیں برابر سر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہونی چاہیے. آنکھ ہے, کان ہے, آدمی بات کر رہا کسی سے اور گھٹنے میں کان اس کے اگر ہیں, آپ سوچیے کیوں نہیں ایسا؟ چہرہ اس کی طرف ہے, اس کی بات بھی سن رہا ہے, اس سے بات بھی کر رہا ہے, وہ آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اور آنکھ, ناک اور منہ اور کان معظم حصے اس کے اوپر رکھے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں اس کے. بھیجا بھی یہاں ہے. اچھا, بھیجا سنبھالنے کے لیے کیا ہے؟ کھوپڑی کی ہڈی فکس ہے, ہیلمٹ کی طرح ایک دم. لیکن کیونکہ بھیجا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا نا, سانس بھیجے سے نہیں لینا اس کو. کھوپڑی کیا ہے؟ بالکل ایک فکس سائز ہے. لیکن پھیپڑے پھولتے ہیں, بھاگنا بھی پڑتا, آدمی کا سانس پھولتا ہے. پسلیاں کیسی؟ کھوپڑی کی طرح نہیں. پسلیاں کیسی؟ رب کیج ہے, وہ ایکسپانڈ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ایکسپانڈیبل ہونا چاہیے. اور باقی ہڈیاں فولڈیبل ہونا چاہیے. ہاتھ کی ایکسپانڈ نہیں ہوتی, وہ فکس رہتی ہے. یہ ہڈیاں فکس رہتی ہیں, لیکن پھیپڑے کی پھیلتی ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا. اور دل اور پھیپڑے سنبھالنے کے لیے دونوں چیزیں, سیکیورٹی بھی چاہیے, ایکسپانڈ بھی ہونا چاہیے. تو ہڈیوں کو رکھا تاکہ کوئی مار دے, دل کو لگ گیا چلے گیا, اس کو حفاظت کے لیے اوپر ہڈیاں بھی رکھی ہیں. لیکن ہڈیاں ایسی نہیں رکھی کہ فکس, بلکہ اس کو کیسا ہے؟ ایکسپانڈ ہونے والی رکھی. آپ سوچیے کیسا نظام اللہ کا ہے. پیشاب پاخانے کا نظام انسان کے جسم کا دیکھیے کہ پورا کھاتا پیتا ہے, پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ میں نالیوں کے ذریعے سے پاخانے کے راستے سے وہ نکلتا ہے, پیشاب کے راستے سے پیشاب نکل جاتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا انسان کے جسم کا کہ گندگی آدمی کے پیٹ میں جمع ہو کے وہیں رکی رہے تو کیسا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا. اس گندگی کے نکلنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پیشاب پاخانے کا نظام بنایا. یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے کہ کھانا پینا انسان کو ضرورت ہے اس کی, تو منہ میں اللہ نے اس کے دانت بھی دیے, ہاتھ میں دانت دیے, چباؤ اس کے بعد کھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے لقمہ دیا کہ جب لذت محسوس کرتے کرتے چبا دے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کو ایسا بنایا, لذت محسوس کرتے کرتے کھا. اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے. اس نے ہر چیز برابر دی ہم کو کہ زبان میں اللہ نے لذت رکھی ہے. ہر چیز کی لذت زبان. ایک پیاز ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھا کھاؤ معلوم پڑتا, کھٹا کھاؤ معلوم پڑتا, کھارا کھاؤ, تیکھا کھاؤ معلوم پڑتا. اس زبان میں کیسے معلوم پڑتا کیا کھا رہے ہیں؟ اچھا, ذائقہ اگر خراب, آج برابر نہیں بنا کھانا, بہت زبردست بنا کھانا, ذائقہ آدمی کو محسوس ہوتا. وہی زبان ہے, گوشت کا ٹکڑا, ہاتھ لگاؤ کیسا ہے, تیکھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو گوشت ہے, یہ بھی گوشت ہے, یہ بھی گوشت ہے. کان لگا کے معلوم کر سکتے ہیں میٹھا ہے کہ نہیں. لیکن انسان کا جسم, اس کی زبان ایسی ہے کہ اس میں چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. کان ہے, کانوں میں آواز جاتی ہے, برابر محسوس ہوتی ہے, اور وہ آواز برابر پہچانتا ہے کس کی, برابر پہچانتا ہے. آوازوں کو الگ بنایا, ہر ایک کے حلق سے آواز نکلتی ہے اور کانوں میں آواز جاتی ہے. کان میں برابر دو کان بنائے, ایک کان جب بند ہوتا چکر آتی لوگوں, آپ دیکھو پوچھو ڈاکٹر کو جا کے, ایک کان بند ہو گیا, انسان کا بیلنس خراب ہوتا. کیونکہ دو کان کیوں بنائے؟ انسان کا بیلنس باقی رہے. یہ دو کان جو ہے بیلنس باقی رکھتے ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھ کو پیدا کیا تو اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, تیرے اندر بیلنس قائم کیا. عدلت بیلنس, ہاتھ دونوں بنائے اللہ نے. ایک آدمی دیکھیے, ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا تو کیسا ہوتا؟ دونوں پاؤں ہیں اور دونوں ہاتھ ہیں. جب پاؤں آگے جا رہا ہے ہاتھ پیچھے جا رہا ہے, کبھی دیکھیے آدمی چلتا ہے کس طرح سے چلتا ہے. یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ. کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ, زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, خود تمہارے اپنے وجود میں.
अफला तुबसिरून, देखते नहीं तुम? मतलब आंखें काहे के लिए दिए तुमको? ये निशानियां देखने के लिए। इनको देखकर तुम अल्लाह ताला की कुदरत पर ताज्जुब करो और अल्लाह की अजमत का एहसास तुम्हारे दिलों में पैदा हो। सब कुछ देख के भी अगर तुम अंधे हो, क्या फायदा? वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। शिर्क की शुरुआत कहां से होती है? अल्लाह ताला की आयात से इराब। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की आयात की तरफ देखना अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाता है और उसको बताता है बंदे को अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह बहुत जबरदस्त है। जब अल्लाह की निशानियों को बंदा देखता है, गौर करता है, ये निशानियां अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाती है। अल्लाह की अजमत का एहसास इंसान को मखलूक की कमजोरी और आजिजी बताता है। ये मखलूक कमजोर है, मोहताज है। जब मोहताज मखलूक है तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क क्यों करे? अल्लाह अजीम है, मखलूक कमतर है। चाहे कितनी बड़ी मखलूक क्यों ना हो, अल्लाह के आगे मोहताज है, वो बंदा शिर्क नहीं करता। इसलिए अल्लाह की आयात की तरफ देखना ये अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाती है ये चीज। और जब अल्लाह की अजमत दिल में आती है तो मखलूक की अजमत उसके बराबर नहीं होती है। और यही चीज तौहीद के लिए बुनियाद है कि खल्क और खालिक में फर्क करना। खालिक ऊंचा है, मखलूक मोहताज है, कमतर है, अल्लाह के मुकाबले में। तो अल्लाह ने फरमाया वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। कितनी निशानियां हैं आसमान और जमीन में जिन पर से गुजरते हैं, लेकिन उनसे एराज करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। और इनमें से अक्सरियत अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक की मुशरिक ही है। अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखती है लेकिन फिर भी मुशरिक है। तो मालूम ये हुआ कि शिर्क से बचने का एक रास्ता ये भी है कि इंसान कायनात में गौर करे और अल्लाह की अजमत अपने दिल में महसूस करे। ये चीज़ उसको अल्लाह के साथ शिर्क करने से बचाती है। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि मज़ीद अल्लाह की निशानियाँ कौन कौन सी हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जो इस आयत में भी जिक्र हुआ है कि उस निशानियों को देखकर तकाज़ा ही है कि इंसान अल्लाह ही की बंदगी करे। तो इंशाअल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद हम अगले दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।